قبلہ یہ فکرہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ آپ کا مواخذہ اس لیے ہے کہ آپ مواخذہ نہیں کرتے، آپ کا مواخذہ اس لیے کہ آپ مواخذہ نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مجلس میں گئے تو ممبر کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہوا۔ ہاں، ممبر سے دھوکہ ہوا تو 1400 سال سے ماتم کر رہے ہیں۔ میں اتنی بڑی بات کہہ گیا ہوں، کبھی اس پہ اپنی فکر کی بنیاد رکھ۔ ممبر سے دھوکہ ہوا تو ہم ماتم کر رہے ہیں۔ ہم حسین کے مرنے پہ نہیں روتے، کیونکہ جو مر جائے وہ حسین نہیں ہے۔ ہاں، ہم حسین کے مرنے، حسین کو تو موت کا خطرہ ہی نہیں۔ جنہوں نے سمجھا تھا ہم نے حسین کو مار دیا، ان کی شکست کا اعلان تو 13ویں ضرب کے بعد سنا کی نوک پہ حسین نے قرآن پڑھ کے کر دیا تھا۔ تم سمجھنے آئے تھے میں مر جاؤں گا، میں تو زندہ ہوں، اور آج بھی زندہ، آج بھی حسین زندہ۔ ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ ہر کوئی ہجرت نہیں کرتا، اور حسین نے کیسی ہجرت کی؟ میرے مولا حسین نے ایسی ہجرت کی، ایسا روزہ بنوا لیا، ایسی زمین خرید لی کہ جہاں مسافروں کی نماز بھی قصر نہیں ہوتی۔ کیا ہجرت ہے بھئی؟ آپ پنڈی سے گجر خان چلے جائیں تو نماز قصر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ قریب ہے گجر خان، آپ 2-3 گھنٹوں میں جا کے آ سکتے، لیکن نماز وہاں قصر ہے۔ سینکڑوں میل دور ہے کربلا، وہاں جائیں تو قصر نہیں۔ یہ کون سی ہجرت ہے؟ نہ اپنی قصر رہنے دی، آئے ایسے قبرستان تب بنتے ہیں جب گھر چھوڑ دیے جائیں۔ میرے مولا نے گھر چھوڑا ہے، سب کو لے جاتے، سارا سامان لے جاتے، سارے رشتہ دار لے جاتے تو بات اور ہوتی۔ سب کو نہیں لے گئے، محمد حنفیہ جیسا پیارا بھائی چھوڑ گئے۔ ہاں، اور مورخ نے محمد حنفیہ کے خلاف سازش کی کہ وہ دعوی امامت کے حقدار تھے، دعوے دار تھے۔ جھوٹ، بکواس، تہمت، الزام، بہتان۔ میرے لیے روایت ضروری نہیں، میں نے پڑھا ہے۔ جب درایت اور روایت سامنے آئے تو درایت مانتے ہیں، روایت نہیں مانتے۔ درایت ہے، واقعہ ہے۔ مولا حسن کے جنازے میں جب جنازہ روکنے والی نے کہا کہ محمد حنفیہ تم چلے جاؤ، میری جنگ فاطمہ کے بیٹوں سے، تو حسین نے محمد حنفیہ کی کلائی پکڑ کے کہا تھا تمہیں پتہ نہیں یہ بھی فاطمہ کا بیٹا ہے۔ جائیں علامہ امینی کی سبط اکبر پڑھ لیں، کچھ بندوں کو حوالوں کا شوق ہوتا۔ یہ نص ہے قول معصوم کی، جیسے ہم بلال پہ نص پیش کرتے ہیں نا کہ سینوں بلال شین عند اللہ، بلال کی زبان سے نکلی ہوئی سین اللہ کے نزدیک شین ہے، اس کے بعد کسی تحقیق کی گنجائش نہیں۔ حدیث موجود ہے، ایسے حدیث موجود ہے سرکار محمد حنفیہ پہ، تو تحقیق کی گنجائش نہیں۔ اور پھر یہ بھی طے ہے کہ تسلیم سے پہلے تحقیق کرو، جب تسلیم کر لیا تو پھر تحقیق کرو۔ سرکار محمد حنفیہ کو چھوڑ گئے تھے حسین،
اور یہ کہہ کے چھوڑ گئے تھے کہ میں ایک بیٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور وہ میرے نانا کی قبر پہ چراغ جلائے گی. محمد حنفیہ اس کا خیال رکھنا. میں آپ سے ہی کہہ سکتا ہوں، کسی سے شکوہ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے جو کہنا ہے وہ کہنا ہے. یہ غلط کہتے ہیں بی بی نے ضد کی، میں نے جانا ہے. نہیں، اس گھر میں ضد نہیں ہوتی. امام کا حکم حکم ہوتا. اگر گھر میں حکم کو حکم نہیں سمجھا جائے گا تو باہر کون حکم کو حکم سمجھے؟ اقرا کہوں، میرے مولا نے فرمایا صغرا میں مدینے کو حجت کے نمائندے کے بغیر نہیں چھوڑنا چاہتا. آپ میری غیر موجودگی میں مدینے میں حجت کی نمائندہ ہیں. پھر جتنے مدینے کے لوگ تھے سرکار محمد حنفیہ کے توسل سے، ان کے توسط سے حسین کی بیٹی سے مسائل پوچھتے تھے اور محمد حنفیہ انہیں مسائل بتاتے. واپسی تک قرآن پڑھاتی رہی. فکرہ ایک ہی مصائب کا کہہ کے میں چلا جاؤں تو میرے بعد میں آنے والے ذاکرین کے لیے بھی یہ توشہ سفر بن جائے گا جو فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں. جہاں جہاں قرآن پڑھتے ہوئے سیدہ فاطمہ صغرا کو رسول کی تعریفوں والی آیتیں ملتی، اس میں سے اکبر کا چہرہ دیکھ کے روتی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، مرحبا. جیتے رہو بیٹے، سلامت رہو زندگیوں. انہی جوانوں کی ہمیں ضرورت ہے جنہوں نے اپنے راہوار فکر کو مہمیز کیا ہو. میں ہر روز آپ کا شکریہ ادا کروں گا. جب لوگ سونا پسند کرتے ہیں آپ اس وقت رونا پسند کرتے ہیں. بڑا مشکل ہے، نیند چھوڑنا بڑا مشکل. میرے مالک گواہ رہنا، ان لوگوں نے حسین کے لیے نیند چھوڑی. میرے مولا حسین نے فہرست بنوائی. لکھنے والے عباس، لکھوانے والے حسین. 2 کرسیاں رکھی گئیں. ہاں، جس کی کرسی حسین کے ساتھ رکھی جائے نا اسے عباس کہتے ہیں. یقین نہیں آتا تو جا کے دیکھ لو کربلا، آج بھی عباس کی کرسی حسین کے برابر ہے. بین الحرمین اس لیے کہتے ہیں. ہاں، بیٹے گنج شہداء میں 2 مزارات الگ بنوا لی. اندر اپنے قریب ایک دوست کا، ایک بھائی کا. دوست حبیب، جب آپ مولا کے حرم میں جاتے ہیں سامنے نہیں ہے حبیب ابن مظاہر، اس پہ میں نے کہا ہے کہ خط لکھ کے جو حبیب بلایا حسین نے، بیٹوں سے بھی قریب سلایا حسین. پھر بین الحرمین مولا عباس لکھنے والے، حسین لکھوانے. لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ لکھو، فہرست کربلا پر. جی مولا حکم فرمایا لکھو حسین ابن علی فرزند رسول شہید کربلا. لکھ دی. لکھو عباس ابن علی شہید کربلا. یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت. عباس نے اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو شہید لکھا. جنگجو نہیں لکھا، فاتح نہیں لکھا، شہید لکھا. فرمایا لکھو اون بن علی شہید کربلا. لکھو جعفر بن علی شہید کربلا. بیٹوں کے، بھائیوں کے نام لکھو ہے. فرمایا لکھو علی ابن الحسین
مسافر شام. کیا پڑھ گئے ہوں؟ علی ابن الحسین مسافر شام. عباس نے لکھا. اب یہ دو کرسیاں پڑی ہیں، ایک پہ عباس ایک پہ حسین، درمیان میں ایک 3 سال کی شہزادی. یہ بی بی کس کس موقع کی گواہ ہے؟ یہ شہزادی کہاں کہاں کی گواہ ہے؟ درمیان میں 3 سال کی شہزادی ہے گولڈی صاحب. حسین لکھوا رہے ہیں، عباس لکھ رہے ہیں، ایک ایک نام پہ بی بی گواہ بن گئی. اور دونوں کرسیوں کے عقب میں پیچھے جعفر طیار جیسے بہادر کا بہادر بیٹا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سیدھی کمر کر کے، ایک حسین کے یہ سمجھ لیں کہ محافظ کی حیثیت سے، پیچھے عبداللہ کھڑے. لکھتے لکھتے لکھوایا، لکھو علی الاکبر ابن الحسین شہید کربلا. ایک لفظ کہوں گا آپ کے گریے میں اضافہ. قاسم ابن الحسن شہید کربلا. یہاں عباس رکے. مولانا ناک کاٹنے کا کہتا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جن 2 شہزادوں کے نام پہ آپ نے شہید لکھوایا نا، ان کی بہنیں ان کے سہرے بنا رہی ہیں. جزاک اللہ مرحبا. اعظم اللہ اجورکم اجرکم من السیدہ. فرمایا یہی ان کا سہرا ہے جو میں لکھوا رہا ہوں نا، یہی سہرا ہے. لکھواتے گئے، آخر میں لکھوایا، لکھو علی الاصغر 19 دن کے اصغر، علی الاصغر ابن الحسین. اب عبداللہ بولے. جب اصغر کا نام آیا تو عبداللہ بولے، اور عبداللہ کہنے لگے مولا اصغر ماں کے بغیر تمہاری معرفت پہ کائنات قربان. ماں کے بغیر اصغر سفر کر لے گا؟ حسین بادشاہ نے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے پلٹ کے عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہا، عبداللہ تمہیں کس نے کہا اصغر ماں کے بغیر جائے گا؟ جناب عبداللہ کے چہرے کا رنگ بدلا اور پوچھا مولا اصغر کی ماں بھی جائے گی؟ اب عبداللہ جیسے بہادر کی کمر جس بات پہ جھکی، داڑھی سفید ہوئی، وہ سن لیں. جب کہا نا کہ اصغر کی ماں بھی جائے گی تو حسین آواز دے کے کہتے ہیں جب زینب جائے گی. سلامت رہیں، آباد رہیں. یہ گری ہے. جزاک اللہ مرحبا. تو اصغر کی ماں نہیں جائے گی؟ یقین جانیے بی بی زینب کا شام کا سفر سننا تھا. عبداللہ کی داڑھی سفید ہو گئی، کمر جھک گئی. بندے کہتے ہیں بیمار تھے نا، یہ نام لکھا گیا تو کمر جھکی، داڑھی سفید ہوئی. میں کہتا ہوں وہ جعفر طیار کا بیٹا نام دیکھ کے بوڑھا ہو گیا. غور کرنا اس سجاد کے حوصلے پہ جو بے ردا پھوپھیوں کے ساتھ اس جگہ پہ کھڑا تھا جہاں یزید جیسا بے غیرت کہہ رہا تھا اے نا زینب بن. سیدہ سلامت رکھے. اسی لیے حسین کہتے تھے سجاد میرا سب سے بہادر بیٹا ہے. اچھا دوسری فہرست، آج بھی شاید میں مدینے سے تیاری نہ پڑھ سکوں. دوسری فہرست فرمایا لکھو زینب بنت علی محاذ دربار یزید. اللہ اکبر. بڑے بڑے مشکل کام کیے ہیں عباس نے، بڑے بڑے مشکل کام. پہلا مشکل کام 19 رمضان عباس کی زندگی کا پہلا مشکل کام، جب مسجد سہلا سے دوڑتے ہوئے آئے جبرائیل کی آواز سن کے قد قتل امیر المومنین، ہاتھ میں برہنہ تلوار، مسجد میں داخل ہوئے. کس کی ضرورت میرے بابا پہ تلوار اٹھا؟ پہلا مشکل کام جب حسن نے حکم دیا
عباس تلوار نے ہم میں رکھ، زخمی باپ اٹھا. یہ ہے اتباع اور اطاعت. تلوار نے ہم میں رکھی، علی شہنشاہ کو اٹھایا. یہ مشکل کام. دوسرا مشکل کام، یہ 40 ہجری ہے، پھر 50 ہجری. حسن امیر کا جنازہ، ایک رومال ہلا، 70 تیر جنازوں میں لگے. عباس نے حسین کے پیروں پہ ہاتھ رکھے، ایک بار اجازت دے، پھر جہاں چاہے حسن کو دفن کر. فرمایا نہیں، تلوار نے ہم میں رکھ، جنازہ بہنوں کے پاس لے چل. یہ بھی مشکل کام تھا. سارے مشکل کام عباس کر گئے. لیکن بتاؤں عباس کی زندگی کا سب سے مشکل کام کون تھا؟ جب حسین نے کہا لکھ زینب بنت علی، محاذ دربار یزید. اس کے بعد سب آسان تھا. پھر فرمایا لکھو. ایک فکرہ اور سن لو، بڑا رو پڑے آپ. فرمایا پھر لکھو ام کلثوم بنت علی، محاذ دربار یزید. عباس نے روتے ہوئے لکھ دیا. اطاعت ہے نا، اطاعت ہے. روتے ہوئے لکھ دیا. تیسرا نام لکھوایا، لکھو رقیہ بنت علی. جب رقیہ بی بی کا نام، لاہور والی شہزادی کا نام مولا عباس نے لکھا نا، تو آپ پھر رکے. لگے مولا میں نے رقیہ لکھ لی ہے، کام بھی مجھے معلوم ہے کیا کرنے، خطبے پڑھنے ہیں، پتھر کھانے، اجازت دے پہلے 2 نام مٹا دوں. ہائے 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 یار، سب کی ضرورت نہیں، حسین پہ کھل کے رو. یہاں صبر کہنا بھی گناہ ہے، یہاں حوصلہ کہنا بھی غلط ہے. جتنا کوئی رو سکے اتنا روئے، جتنی آوازیں بلند کر سکے اتنی بلند کرے. لکھو جو میں نے کہہ دیا، لکھو. لکھتے گئے، لکھتے گئے، نام لکھواتے گئے، شہزادیوں کے نام لکھتے گئے. آخر میں شہزادی پاس تھی نا، 3 سال کی شہزادی پاس تھی. فرمایا لکھو سکینہ بنت الحسین. میں فکرہ کہوں گا، بیٹیاں مجھے معاف کر دیں. سب کے ساتھ محاذ لکھوائے، سکینہ کا نام لکھوایا. تو پتہ کیا لکھوایا؟ فرمایا لکھو سکینہ بنت الحسین، منزل شام کا زندان. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. لکھو سکینہ بنت الحسین، منزل شام کا زندان. بتاؤ حسینیت کی تربیت بتاؤ. حسین نے لکھوایا منزل زندان شام. سکینہ خوش ہو گئی کہ میں ماتم کرتا کرتا اس فکرے پہ مر جاؤں، یہ حسین کی چھوٹی بیٹی ہے. حسین نے لکھوایا منزل زندان شام. سکینہ راضی ہو گئی، نہ چاچا کی گود میں بیٹھی نہ بابا کی گود میں. شہر میں چلی، چل کے سیدہ فاطمہ صغرا کے حجرے میں آ گئی. آ کے بہن کو پیار کیا، پیار کر کے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گئی. سیدہ صغرا میں خبر لائی. جی سکینہ کون سی خبر؟ بابا لکھوا رہے تھے جانے والوں کی فہرست، چاچا لکھ رہے تھے، میں انتظار کرتی رہی آپ کا نام لکھا جائے، آپ کا نہیں لکھا گیا. بابا نے میرا نام لکھوا دیا. صغرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا سکینہ مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے. اللہ اکبر، مجھے معلوم ہے. لیکن سکینہ یاد رکھنا، آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، سکینہ جب چیز تھوڑی رہ جائے نا، جب شاید تھوڑی رہ جائے تو بڑے اپنا حصہ اپنے سے چھوٹوں کو دے دیتے. تو مجھ سے چھوٹی ہو. اب سجاد کے، اکبر کے، اصغر کے، قاسم کے، اون کے، محمد کے، 7 کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں. یہ حسین کی بیٹی ہے نا، کوئی لا علم ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے. ان کے 7 کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں. جا تو ساتھ رہ لے، تو ساتھ رہ لے. سفر مشکل ہے لیکن جدائی بھی آسان نہیں. جدائی سفر سے مشکل ہے. اللہ کرے فکرہ سمجھا لوں. اور بی بی سغرا کہتی سکینہ رہ بھائیوں کے ساتھ، مگر یاد رکھنا قبر نہ تیری بھائیوں کے ساتھ، قبر نہ میری بھائیوں کے ساتھ بنے گی. تو شام کے زندان میں، میں مدینے کی جنت البقیع میں. بس یعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على القوم